ایز اے مسلم سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا رب کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا حقیقی خالق اور مالک، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا وہ صرف اور صرف ایک ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری ہیلپ کر سکے، ہمیں راستہ دکھا سکے، ہماری دعائیں سن سکے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے سوا، تو پھر ہم اسے بھول کر، اسے چھوڑ کر دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شرک جو ہم لوگ نا مطلب جانے انجانے میں اتنے دن میں سے اتنے شرک کر دیتے ہیں، اتنے دفعہ، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایک اتنا باریک سا عمل ہے کہ جیسے کالی رات میں نا کسی کالی پہاڑ کے اوپر کوئی کالی چونڈی ہو تو وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتی، مگر وہ ہوتی ہے۔ تو شرک بھی ایسے ہی ہے کہ مطلب ہم چلتے پھرتے اکثر ہم شرک کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم مطلب اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم مطلب کوئی چیز کھا لیں، ہماری طبیعت خراب ہو جائے، تو ہم پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے رائس کھائے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کے پیٹ میں پین ہو گیا ہے اسٹارٹ، تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ رائس کھائے ہیں میں نے تو اس کی وجہ سے یہ پین ہے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو پوری فیملی نے رائس کھائے ہیں، سب کو ہونا تھا۔ اگر اس چیز میں بیماری میں مطلب جو چیز ہے اس میں بیماری تھی تو سب کو ہوتا نا، صرف آپ کو ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اور وہ ہونا ہی تھا۔ اگر آپ رائس نہ بھی کھاتے پھر بھی اگر اللہ نے آپ کو وہ جو تکلیف دینی ہے وہ لکھی ہے تو وہ آپ کو ملے گی، کسی بھی طریقے سے ملے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی سی چیزیں ہوتی ہیں جو شرک بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آگے سے وہ اب اللہ نے اس کو صحت دی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا فلاں ڈاکٹر کی دوائی نے اثر کیا ہے، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کی دوائی کا کمال ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمیں اس مصیبت سے، پریشانی سے، اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ سے نکالتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمیں نکال بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم اس سے نکل جاتے ہیں، ہم اس سے بچ جاتے ہیں، پھر ہم اوروں کو نا اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ، اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر اس کی میڈیسن کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو اب وہ ڈاکٹر ہزاروں لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، اب ہر کسی کو تو صحت نہیں مل رہی، ہر کوئی تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اسی ڈاکٹر کی جس کی لاکھوں لوگ تعریف کر رہے ہیں، اسی کی 50,000 تک لوگ برائی بھی کر رہے ہیں کہ اس کے دوائی میں اثر نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے اللہ نے شفا رکھ دی ہے اس کو تو صحت مل گئی، اور جس کے لیے نہیں ہے تو اسے نہیں ملی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی اور شخص کی طرف سے یا کسی اور چیز کی طرف سے۔ یہ سب شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بچائے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے پردے میں، تو وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے مجھے بخار ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس جاؤ اور اس کی جڑی بوٹیاں کھا لو۔ آپ نے جڑی بوٹیاں کھا لی، پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد نا آپ علیہ السلام دوبارہ بیمار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں پہلے بیمار ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کی جڑی بوٹیاں کھانے سے ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے وہ کھائی تھی۔ تو اب کی دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو بتایا، خود ہی جا کے اس درخت کی جڑی بوٹیاں کھا لیں، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے کہ مطلب پہلے تو جب آپ نے مجھے کہا میں وہاں گیا، میں ٹھیک ہو گیا، اور اب جب مجھے دوبارہ بخار ہوا میں اسی درخت کے پاس گیا، اسی درخت کی جڑی بوٹیاں کھائی، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس میں یہ سب مطلب اس میں کیا لاجک ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس دن میں نے تمہیں کہا تھا تو میں نے اس درخت میں
تمہارے پہنچنے سے پہلے شفا رکھ دی تھی، اب تم گئے اپنی مرضی سے، اب اس میں شفا نہیں تھی، وہ سادہ درخت تھا، اب اس لیے تمہیں صحت نہیں ملی۔ تو جو بھی ہوتا ہے نا، جو بھی دوائیاں بھی، میڈیسنز بھی تب اثر کرتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کو بھول کر دنیا کے احسان مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے برائے مہربانی کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اچھا ہو برا ہو، سب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔